عن البقر. اس رسالے کے اندر وہ یہ کہتے ہیں، اگر سننے والے ہیں دنیا کہتے شک نہیں، اور پیچھے بیان کی قرآن کی آیت جو امام احمد بن حنبل نے یزید کو کافر کہا ہے نا، امام احمد نے کہ یزید کافر ہے، اس کی دلیل بیان کی کہ امام احمد نے یہ قرآن کی آیت ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس آیت کو بیان کر کے کہا کہ امام احمد نے اس آیت کی بنیاد پر یزید کو کافر کہا. اب آگے ساری عبارت امام احمد رضا کی ہے. کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ مجھے دوڑے نہیں آتے، میں زیادہ سرے نہیں لگاتا اپنے خطاب کے درمیان، میں دلائل سے بات کرنے کا عادی ہوں، اور بیٹا ہوں محدث ہزاروی کا، بات کر رہا ہوں اپنے باپ حسین کے دفاع میں، اور حوالہ لا رہا ہوں بریلی شریف سے، اور بتا یہ رہا ہوں جملہ اعلیٰ حضرت کا ہے. اور ذرا دیکھنا تو صحیح کہ کربلا کے جو واقعے انہوں نے صحیح مانے ہیں وہ کیا تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں شک نہیں. کیا کہا؟ شک نہیں. یہ جملہ پکا کر لیں. کیا کہا؟ شک نہیں. کیا کہا؟ شک نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ریب کی نفی ہو گئی، شک پہ لکیر پھر گئی. کس میں شک نہیں؟ کہتے ہیں کہ یزید نے وادی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا. ایک بات یعنی وہی دلیل امام احمد والی، فساد پھیلایا، حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ بروزہ طیبہ کی سخت حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبوی بے آذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے. ہزاروں صحابہ اور تابعین بے گناہ. کیسے؟ جو صحابی کو بے گناہ شہید کر دے پھر بھی مسلمان ہے، پھر بھی مسلمان ہے. آگے سنتے جائیں. کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے پھر بھی مسلمان ہے. ایسے بھی ہمارے لوگ ہیں آج بھی یزید کا دفاع کرتے ہیں. عراق پھاڑا، عراق شریف پھاڑا، اور پھاڑا ہی نہیں اور جلایا. اگرچہ کیا اس کے فوجیوں نے، مسلم بن عقبہ نے، پر پیچھے زور کس کا تھا؟ شے کس کی تھی؟ اجازت کس کی تھی؟ لائسنس کس کا تھا؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا بن جائے نا تو مجھے خوف ہے کہ کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ عمر تیری حکومت میں فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مارا گیا کیوں؟ میں نے کہا خلیفہ راشد تو ایسا ہوتا ہے جو جانور کا بچہ بھی پیاسا مر جائے اسی فرات کے کنارے تو اس کا حساب اپنے سب سمجھتا ہے، اور اسی فرات کے کنارے علی اصغر پیاسا مارا جائے، امام علی مقام شہید ہو جائے، نبی کی اولاد، اور یہ وہ شجرہ ہے جس جیسا شجرہ ہوئے زمین پر کسی کا نہیں، مصطفیٰ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں. یہاں اگر علی اصغر ہے نا تو باقی شجروں میں علی اصغر بھی اگر مقابلہ کرو تو یہاں کا اصغر بھی شجروں سے بھی اکبر ہے. آگے چلے. خلاف پھاڑا، جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی. یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی جس کے ہاتھ میں زمام حکومت ہے. اور رسول اللہ آگے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیرے ظلم سے پیاسا ذبح کر دیا. وہ جو لوگ کہتے جی کربلا میں پانی بند نہیں ہوا، اور بریلوی ہو کر بھی جو یہ کہیں کہ کربلا میں پانی بند نہیں ہوا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، فتاوی رضویہ کو مانتا ہے. انہوں نے لکھا کہ 3 دن بے آب و دانہ. آپ کسے کہتے؟ دانا کسے کہتے؟ کھانا بھی بند، پانی بھی بند. یہ فتاوی رضویہ کا حوالہ ہے. اور پھر کہتے ہو کہ مستند روایتیں بیان کرے. وہ یا اعلیٰ حضرت کو بھی کہنا چاہتے ہو کہ یہ بھی غیر مستند باتیں کر رہے ہیں. آگے سنو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑا، یعنی سر تن سے جدا کر لیا، نیزے پہ چڑھا دیا، گھوڑے دوڑائے کہ تمام مصطفیٰ مبارک چور ہو گئے، جسم کے سارے جوڑ ہڈیاں چور کر دیے. جسم پہچانا نہیں جاتا تھا، جسم پہچانا نہیں جاتا تھا. حتیٰ کہ یہ روایات کے اندر آتا ہے کہ کسی نے لاشوں کو دفنایا بھی نہیں، یوں ہی کربلا کی طرف، کربلا سے نکل گئے کوفے کی طرف، اور کوفے سے پھر دمشق کی طرف لے گئے، اہل بیت کے افراد کو بھی لے گئے. دوسرے دن پاس ہی ایک قبیلہ تھا، اس کے لوگ آئے،
انہوں نے آ کے لاشوں کو دفنایا اور اسی قبیلے کا ایک آدمی تھا، وہ قبروں کو سونگنے لگا، مٹی کو سونگنے لگا، اسے ایک مٹی سے خوشبو آئی، اس نے کہا ہو نہ ہو یہ قبر حسین کی قبر حسین، یعنی انہیں تو دفنانے کے بعد بھی قبر سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، مسئلہ بھی حرام۔ اور انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ بے آب و دانہ 3 دن رکھا، اور وہاں پر یہ کہا گیا، شمر سے کہا گیا، عمرو بن سعد لعین سے کہا گیا، اور دیکھو یہ وہی تو دریا ہے کہ جس سے سور اور کتے بھی پانی پی رہے ہیں، آج نبی کی آگ پانی نہیں پی سکتی۔ معلوم یہ ہوا یہ جانوروں سے زیادہ پیار کرتے تھے، انہیں نبی کی آگ سے پیار نہیں تھا۔ یہ کب ہوا؟ حضور سے 50 سال بعد۔ اگر نبی سے 50 سال بعد امت حسین فراموش ہو گئی تھی تو آج 1385 سال ہو گئے، آج لوگوں سے فتوے کیا پوچھے جائیں؟ وہ یزید چھوٹا تھا، یہ تو اور بڑے یزید ہیں جو اس کے جرم میں بھی پردے ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سر انور کے محمد مصطفیٰ کی بوسہ گاہ تھا، امام حسین کا سر انور، اسے کاٹ کر نیزے پر چڑھایا، منزلوں پھرایا، حرم محترم مخدرات، مشکوہ رسالت قید کر دیے گئے، نبی کی بیٹیاں، نبی کی شہزادیاں، نبی کی عزتیں، اور بے حرمتی کے ساتھ، بے حرمتی کے ساتھ، یہ جملے سننے والے، بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اور اس سے بڑھ کر قطع رحم اور فساد زمین میں کیا ہوگا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا تبصرہ ہے، اس سے بڑا فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ، یہ آپ کا حکم، ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے، جو ان حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ اور یہ یاد ہوگا میں کہتے ہیں روایتیں صحیح سند سے لے آؤ، میں نے کہا اب احمد رضا کو بھی بتاؤ گے کہ سند صحیح کون سی ہوتی ہے، اب بریلی والوں کو بھی سمجھاؤ گے کہ سند صحیح کون سی ہوتی ہے، یا ہم پر شیعیت کا الزام لگانا ہے تو پہلے بریلی والوں کا لگاؤ۔ واہ کیا بات ہے۔